زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ماشاءاللہ۔ وہ تشریف لاتا اور رات کے 4 بجے کہیں مجبوراً تشریف لے گئے تھے۔ وہ جب گھر آئے اور ان کی ایک محبت تھی کہ ننگلے کا وعدہ کر چکے تھے، وہ تب بھی تشریف لے آئے۔ اس سے پہلے ایک میرے بہت معزز مہمان مولانا آصف محمود صاحب، جو دہلی سے تشریف لا رہے ہیں، مگر رات میں دہرادون تھے، اور دہرادون سے میں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہمارے یہاں ضرور آنا ہے۔ ان کی محبت ہے، تعلق ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ ابھی سڑک تک ہیں یا گاؤں میں بڑھ چکے ہیں۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ اب اصل معاملہ جو ہوتا ہے ختم بخاری کا ہوتا ہے، اور ختم بخاری کی نسبت سے یہ مجلس ہے۔ اور ختم بخاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب بخاری شریف ہے۔ جتنی بھی کتابیں حدیث کی ہیں، ان سب سے بڑی کتاب بخاری شریف کو شمار کرتا ہے۔ علماء کا اس بات پر فیصلہ ہے کہ اصح الکتابی کتاب اللہ تعالی بخاری، کہ بخاری شریف جو ہے وہ تمام کتابوں میں افضل ہے قرآن کریم کے بعد۔ تو اس کا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر اور دوسری جگہ 6 کتابیں ہوتی ہیں جو بڑی حدیث کی ہوتی ہیں، اور ان 6 کتابوں کے اندر یہ بخاری شریف جو ہوتی ہے سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ ان کے حالات بخاری شریف کے بہت بڑے ہیں۔ تو بخاری شریف کو جو یہاں پر ابتدائی کرائی تھی، وہ مولانا مسرور صاحب نے شروع کرایا تھا، جو مدرسہ انوار الاسلام کے اندر شیخ الحدیث ہے۔ میری خواہش تھی کہ بخاری شریف کو وہی مکمل کرائیں، تو میں نے انہیں بلا لیا، وہ تشریف رکھے، اور انہی سے میں بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، وہ آخری حدیث بچی پڑھتی ہیں اور استاد ان کو سنتا ہے، پھر اس پہ تھوڑی سی، میں 15-20 منٹ سے زیادہ اس میں نہیں لوں، میں ان سے وہ 1 گھنٹے کے اندر بھی اس کی تشریح نہیں ہوتی، مگر میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کو 15-20 منٹ کے اندر مکمل کرا دیں۔ اور پروگرام سے اب یہ خلاف ہو رہا ہے کہ جو ہمیں اب یہ ختم کرنا تھا اب وہ شروع ہو رہا ہے۔ 2 مجبوریاں ہیں، مولانا تو دہرادون سے تشریف لا رہے ہیں، اور مولانا بلال صاحب اپنے گھر سے تشریف لائے، رات میں وہ 2 بجے آئے، 4 بجے آئے، تو مجبوری ہو گئی تھوڑی تاخیر کی۔ پھر کچھ ہم لوگوں کا بھی ایک رویہ ہو گیا کہ ٹائم پر نہیں آ پاتے۔ بہرحال اب انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا۔ تو پہلا پروگرام تو یہ ہے کہ مولانا آصف محمود صاحب وہ تشریف لانے والے ہیں، پہلے ان کی تقریر ہوگی، اور ان کی تقریر ایسی ہوتی ہے، شاید آپ نے کہیں سنی ہو کہ دلی کے بڑے بڑے علاقے کے لوگ ان کی تقریروں کے لیے بھاگتے ہیں،
کہ آج مولانا عاصم محمود صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، بھائی ہم بھی چلو وہاں جا کر سنیں۔ اب ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے وہ یہاں آگے بے تکلف فون کر دیا، اس ٹائم آنا ہے صاحب، اس ٹائم آ رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی دعا یا محبت کی بات ہے۔ لوگ تو کہیں کہیں مہینے جاتے ہیں، بہت سے کمیٹی والوں کو لے جاتے ہیں، تب جا کے تاریخیں ملتی ہیں، مگر یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں تو جس کو چاہتا ہوں وہ بلا ہی لیتا ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا محبت ہے، اور وہ محبت آپ کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں 2-4 آدمیوں کو لے کر کے جب میں مولانا کے پاس حاضر ہوا، وہاں بلال صاحب کے پاس، بہت بڑے متقی بزرگ آدمی ہیں، دہلی سے، کشمیر سے، کہاں سے لوگ آ رہے تھے ان کے پاس۔ میں نے کہا جی میری بھی ملاقات کرا دو۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب ایک آدمی ہے جو میرٹھ سے آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا، ان کا تخت تھا مختصر سا، آدمی بہت بیٹھے تھے، بس انہوں نے میں نے ایک نسبت دی کہ حضرت جو آپ کی نسبت ہے میری بھی ہے۔ کیا نسبت ہے؟ کہ آپ کے والدین امروہہ کے ہیں اور میرے والدین بھی امروہہ کے ہیں، تو میرا تعلق بھی امروہہ سے ہے، آپ کا تعلق بھی امروہہ سے ہے۔ آپ فلانے سلسلے کے بزرگ، آپ کے دادا پردادا ہیں، میرے جو بزرگ ہیں وہ شاہ عبدال صاحب ہیں، وہ بھی امروہہ کے بڑے مشہور بزرگوں میں ہوئے۔ تو جب مولانا نے میری بات سنی، میرے قریب بٹھا لیا، میرے ساتھ 2-4 آدمی اور بھی تھے۔ اب انہوں نے سب کو نظر انداز سے مجھ سے ہی بات کرتے رہے اور کہا کہ بھائی جی میری ایک خواہش ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں بخاری شریف ہوتی ہے اور میں نے کوشش کی ہے بھائی ایسے انداز کے اندر کہ جہاں پر بچوں کا کوئی تعلیم ہی نہ ہو، اور وہاں بخاری شریف، تو لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ ننگلے جیسے میں بخاری شریف۔ تو میں نے کہا جی واقعی بخاری شریف، اور اس کے لیے میری ایک یہ ہے کہ آپ اس کے اندر وہاں تشریف لائیں تو مجھے بھی خوشی ہوگی، گاؤں والوں کو خوشی ہوگی۔ انہوں نے یہ نام لے کر ننگلے کو جنہیں کتنی دعائیں دی، بھائی ننگلہ صاحب ہے، کتنی مسجد ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ تو میری درخواست کہنے لگے بھی میری اگر صحت رہی تو میں انشاءاللہ آؤں گا۔ اب بھی پرسوں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اگر میری صحت رہی دعا کرو میری صحت کے لیے، تو میں آ جاؤں گا۔ اب جب میری ملاقات ہوئی باہر دروازے سے تو بہت خوش تھے۔ میں نے کہا جی حضرت آپ ظاہر تشریف لائیں، تھوڑا سا پروگرام ہمارا اور ہے، آپ دعا بھی فرمائیں گے، کوئی نصیحت بھی ہمیں کر دیں، تو تھوڑا سا آپ چائے پی لیں۔ کہنے لگے بھائی اب تمہارے حکم پہ چلوں گا، کہ ایسی عادت ہے، اب میں آپ کے آ گیا، جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسے چلوں گا۔ اس لیے میں نے کہا جی حکم نہیں، آپ کی کرم فرمائی ہے کہ میرے جیسے آپ ایک کمزور آدمی کی کہنے سے تشریف لائے۔ کہنے لگے نہیں، اب جہاں کہو مجھے وہاں بھیج دو۔ تو انشاءاللہ بس وہ اپنے وہاں سے فارغ ہو کے چائے وائے سے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مولانا تشریف لانے والے ہیں، لیا ہے ایک خاص آدمی آپ کے علاقے میں، اور ہے تو آپ کے نرمی جئی کے ہیں۔ اب جئی ننگلے کے آدمی کو تو کچھ سمجھتا تو ہے نہیں، لیکن ان سے پوچھے جو باہر آدمی سنتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی کیسے ہے کیسے نہیں ہے۔ ایک فیصل صاحب ہیں، ایک فیصل میرٹھی کا نام آپ نے سنا ہو۔ فیصل میرٹھی کیا آپ کا بچہ ہی تو ہے بھئی، مجھے بھی وہ اپنا استاد مانتے ہیں، حالانکہ اب تو وہ استاد ہو گئے، اور بہرحال ان کی ایک شہرت ہے، اور اللہ نے ان کو ایک لہجہ دیا ہے، کلام کرنے کے طریقہ بتایا ہے۔ میں نے انہیں کل فون کرا کہ بھئی آپ ادھر ادھر تو جاتے ہو، اپنے علاقے میں جاتے نہیں۔ کہنے لگے اپنا علاقہ تھوڑی، میرا ہی تو مدرسہ ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ تشریف لاؤ۔ کہنے لگے جی کس ٹائم؟ میں کہا جی اس ٹائم آ جاؤ۔ ابھی مجھے 10 منٹ پہلے فون کرا، کہاں ہو؟ میں نے کہا جی اب آئے۔ تو اب مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آ گئے، بس اب تھوڑا سا بس مختصر سا ہے۔ آپ اب جو بھی پروگرام سنو گے وہ کہو گے اور لمبا ہونا چاہیے۔ یہ بھی میں آپ تینوں پروگرام کو بتا رہا ہوں، آپ کو دیر ضرور ہو گئی لیکن آپ سمجھو گے کہ یہ تو اور لمبا ہونا چاہیے تھا۔ اب تو بس میں مختصر سی گزارش فیصل صاحب سے کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں کچھ خاص نعت سنائیں، جس سے آدمیوں کے اندر روح بھی جاگ جائے۔ روح بھی تو ہماری سو رہی ہے، اور اتنے مولانا تشریف لائیں، بس اتنے آپ کا کلام ہوگا اور انشاءاللہ پھر آپ خوش ہوں گے۔ تشریف لائیے فیصل صاحب۔